ہاں، وہ ہمارے خاندان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے پھوپھی کی شادی کے فوراً بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تمام واقعات چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوا کرتے تھے۔ ایک رات، صرف ایک رات کا مخصوص پہر ہمارے لیے آزمائش کا وقت ہوا کرتا تھا، اور اب بھی اس میں کافی وقت تھا۔ یہ تمام کچھ وہ تھا جو میں نے سنا۔ ابا اور پھر اماں نے بھی یہی بات کی تھی کہ شکنتلا کی روح کو سکون دے دو، تو وہ شاید ہمیں بخش دیں، مگر یہ بات میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کی روح کو میں سکون کیوں کر دے سکوں گا۔ سوامی جی کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں کچھ جانتا تھا، نہ انہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ میں سوامی جی کو کس طرح ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اماں نے مجھے ان کی تصویر دکھانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر وہ پورا مہینہ گزر گیا۔ میں اب کچھ پرسکون ہو گیا تھا، مگر میری نظر بہت گہری اور چکنی ہو چکی تھی۔ میرا بچپن تو رخصت ہو ہی چکا تھا۔ اب میں کسی سمجھدار آدمی کی طرح سوچا کرتا تھا۔ مہینے بھر بعد ہی ایک روز اماں نے کہا کہ میں آج تیار رہوں۔ مغرب کے بعد وہ مجھے دادا جی کے کمرے میں لے جائیں گی، جہاں دادا جی کے ساتھ سوامی جی کی تصویر بھی ہے۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے دادا جی کو دیکھنے کی زیادہ خوشی تھی۔ وہ دن گزارنا میرے لیے محال ہو گیا۔ شام ہوتے ہی میں بے چین ہو گیا۔ اس بے چینی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی، بس ایک عجیب طرح کی بے قلی تھی جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی اس بے چینی کا اظہار اماں سے کیا۔ ہاں وقار الحسن، بے چینی بلکہ گھبراہٹ تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ اماں کے جواب نے مزید پریشان کر دیا۔ اماں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم وہاں جائیں۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ ہمیں فی الحال اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب کوئی واقعہ نہ ہو۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر کچھ اطمینان سا آ گیا، جیسے وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہوں۔ ہم نے طے کر لیا کہ ہم وقت کا انتظار کریں گے۔ پھر میں کچھ مصروف ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ میرے امتحان ہونے والے تھے، دوسرے ابا کے بعد زمینوں کی دیکھ بھال کا سارا بوجھ مجھے سنبھالنا تھا۔ چچا نے تو اماں کو مشورہ دیا تھا کہ اب ہمیں زمینیں اور حویلی بیچ باچ کر مراد آباد میں بس جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ زمینیں بیچ کر اتنا کچھ مل جائے گا کہ میں کوئی اچھا سا بزنس کر لوں گا۔ ان کا یہ خیال اپنے مفاد کی وجہ سے بھی تھا۔ جب تک ابا حیات تھے وہ ایسی کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکے تھے۔ ابا انہیں چھوٹے چچا اور تایا جی کو ایک مناسب رقم ہر ماہ بھیجتے رہتے تھے۔ مجھے بھی اماں نے ہدایت کر دی تھی کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کو رقم بھیجا کروں۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ابا نے جن لوگوں کو زمینوں کی دیکھ بھال پر رکھا تھا وہ ایماندار لوگ تھے، خوف خدا رکھتے تھے، اور ابا اماں کے دکھ سکھ کا خیال رکھا تھا۔ بالخصوص خورشید چچا، جنہوں نے سارا انتظام خود سنبھالا ہوا تھا۔ وہ دنیا میں اکیلے تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بکھیرا نہ تھا۔ وہ وہیں زمین پر بنائی گئی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتے تھے، جس میں 3 کمرے تھے۔ ابا کے بعد انہوں نے مجھے ہر طرح اطمینان دلایا تھا کہ میں اپنی توجہ پڑھائی پر مبذول رکھوں اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ فصلوں کا سارا حساب کتاب انہوں نے ابا کی موت کے فوراً بعد اماں کو دے دیا تھا۔ اماں ان کے کام سے مطمئن تھی، مگر ان کو سختی سے ہدایت تھی کہ پڑھائی کے بعد کا وقت میں زمینوں کے معاملات کو سمجھنے میں گزار دوں۔ رفتہ رفتہ حالات پرسکون ہوتے گئے۔ میں امتحان دے کر فارغ ہو گیا۔ سنسنی خیز واقعات کا خاتمہ ہوا تو میری تمام توجہ زمینوں کی طرف ہو گئی۔ تعلیم بھی جاری رکھی اور دوسرے معاملات بھی سنبھالتا رہا۔
اب میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ ابا کی موت کو سال بھر گزر چکا تھا، ان کی برسی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے برسی کے انتظامات کر لیے تھے۔ برسی کے روز سے 2 دن قبل ہی چھوٹے چچا، بڑے چچا اور تایا جی بھی آ گئے۔ تایا جی اپنی بیٹی کی وجہ سے نہ آ سکی تھی۔ اماں نے تایا جی سے کہا کہ وہ بڑی پھوپھی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہاں رہنے سے ان کا بار جڑ جائے۔ تایا جی نے حامی بھر لی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس طرح وہ اکیلی ہو جائیں گی، اور میری بہنیں بھی پھوپھی سے بہت منحوس تھیں، ان کی وجہ سے انہیں بڑی ڈھارس تھی۔ مگر اماں کو نہ اپنی فکر تھی نہ بچیوں کی، انہیں صرف پھوپھی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ پھوپھی یہاں سے جانے پر تیار نہ تھی، مگر بہرحال انہیں اماں کا فیصلہ ماننا پڑا۔ یہ برسی سے 1 روز پہلے کی بات ہے۔ رات میں کافی تھک کر سویا تھا۔ امید نہیں تھی کہ صبح سے پہلے آنکھ کھل سکے گی، مگر جانے کیا ہوا۔ آدھی رات کو اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر بستر سے کھڑا کر دیا۔ میں حیران کھڑا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ آیا ہی نہیں کہ ہوا کیا، اور میں سوتے سوتے یوں اچانک کھڑا کیسے ہو گیا۔ پھر جیسے ہی کچھ حواس بحال ہوئے، میں نے دروازے کے قریب ایک سایہ سا دیکھا، مگر اس کے خدوخال نظر نہیں آ رہے تھے، نہ ہی مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مگر پھر بھی نامعلوم کیوں یہ احساس ہوا تھا کہ وہ سایہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے کمرے سے باہر آنے کو کہہ رہا ہے۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ سایہ جو یقیناً کسی عورت کا تھا، ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے تھا۔ اس وقت میرے اندر کوئی احساس نہ تھا، نہ ڈر، نہ حیرت، نہ ہی تجسس۔ میں کسی مشین کی طرح اس کے اشارے پر حرکت کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ ایک جگہ تھم گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں مجھ سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چچا کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اس سایہ نے ہاتھ سے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، اور میں اس طرف بڑھ گیا۔ میں جو ہی کھڑکی کے قریب پہنچا، چچا کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ وہاں اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے قریب ہی گنگوا موجود تھا۔ گنگوا ان کا ملازم تھا، جو دیکھنے میں کوئی پہلوان لگتا تھا۔ چچا اس سے کہہ رہے تھے، ہوشیاری سے جانا، وہ مریل سا بچہ ہے، تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ مگر بابو جی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سوچ لینا۔ باولا ہوا ہے کیا؟ ابے اس حویلی میں سال ہر سال ایسی عجیب و غریب موتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب تو یہاں پولیس بھی تفتیش کے لیے آتے ڈرتی ہے۔ حلوہ ہے حلوہ، نہ گھر والوں کو شک ہوگا نہ کسی اور کو۔ تو مارتے ہی یہ صفوف اس کی لاش پر مل دیجیو، وہ بدبو کے ببکے اڑیں گے کہ کوئی غسل دینے کو تیار نہ ہوگا۔ ابے چٹکی بجاتے ہی ساری جائیداد ہاتھ میں آ جائے گی، اور یہ حویلی تو لے لیجیو۔ اتنا ہی حلوہ ہے تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر لیتے، اور اب سے پہلے ہی کیوں نہ کر لیا؟ اتنی عمر بھائی کا دستے نگر بن کر گزار دی۔ ایک تو بولتا بہت ہے، ساری ذمہ داری میری رہی، بس تو پھندے کو یوں کسیو کہ دم گھٹ جائے، پر آنکھیں نہ ابلنے پائے۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا، اور یہ جان کر حیرت سے گنگ رہ گیا تھا کہ چچا مجھے قتل کروا رہے تھے۔ وہ اگر جائیداد کے لیے ایسا کر رہے تھے تو یہ بڑی گھٹیا بات تھی، کیونکہ ابا اور اماں نے سب کا ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا، اور ہمیشہ بن مانگے ہی انہیں بہت کچھ دیا تھا۔ بغیر ذمہ داری یا کسی محنت کے انہیں ہر ماہ ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ وہ اگر مزید کچھ چاہتے تھے تو مانگ سکتے تھے، مگر وہ مجھے قتل کروا کر تمام جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات میرے لیے دکھ کا باعث تھی۔ میں اب بھی وہی کونے میں دبکا کھڑا تھا۔ اسی لمحے مجھے اس سائے کا خیال آیا جس نے میری جان بچائی تھی اور مجھے سوتے سے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا۔ میں پلٹا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اماں کو ساری بات بتا دوں، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی اور انہیں بے پناہ دکھ ہوگا۔ بہرحال اب مجھے اپنی جان بچانا تھی۔ میں دبے پاؤں برآمدہ عبور کر کر بہنوں کے کمرے کے برابر والے کمرے میں آ گیا جہاں اماں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں وہی کونے میں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اماں نے سلام پھیر کر میری طرف دیکھا
کیا بات ہے وقار الحسن؟ نیند نہیں آ رہی اماں، میں نے جھوٹ بولا۔ تمہاری آنکھوں میں نیند بڑی ہے اور تم کہہ رہے ہو اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے پھر جھوٹ بولا۔ میں ان سے نگاہیں چرا رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ یہاں لیٹ جاؤ، انہوں نے کہا اور تسبیح پڑھنے لگی۔ میں نے پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ اسی لمحے وہ سایہ لہراتا ہوا میری بند آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ وہ سایہ کیسا تھا اور کس کا تھا۔ اگر یہ شکنتلا کا سایہ تھا تو مجھے حیرت زدہ ہونا چاہیے کہ آج اس نے میری جان لینے کی بجائے میری جان بچائی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ممکن ہے وہ خود میرا شکار کرنا چاہتی ہو اور ابھی وہ وقت نہ آیا ہو، اسی لیے وہ کسی اور کے ہاتھوں میری موت کو پسند نہ کرتی ہو۔ جو کچھ بھی تھا میں اس کا شکر گزار تھا، اس نے آج مجھ پر احسان کیا تھا، ورنہ چند ہی لمحوں بعد لوگوں کو میرے کمرے سے میری لاش ملتی اور کسی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ یہ حرکت چھوٹے چچا کی ہے، ان کی جس کو ابا اور اماں نے بچوں کی طرح پالا اور ان کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال رکھا۔ میری لاش بھی دادی اماں کی لاش کی طرح ایک کونے میں پڑی رہتی اور غسل دیے بغیر دفنا دی جاتی۔ پھر جانے اماں اور بہنوں کا کیا حشر ہوتا، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس مجھے حیرت تھی تو صرف یہ کہ شکنتلا نے مجھے کیوں بچایا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، اماں تسبیح ختم کر کر جائے نماز اٹھا رہی تھی کہ اچانک کسی کی چیخوں سے حویلی کے دور و دیوار لرز گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو کند آرے سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ ہم سبھی اپنے اپنے کمروں سے بیک وقت نکل پڑے تھے۔ آوازوں کی سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بہنیں، چچیاں اور پھوپھی بری طرح سے چیخ رہی تھیں، اسی لیے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چچا، تایا وغیرہ بھی سب کمرے سے نکل کر بڑے برآمدے کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ شاید انہیں اس سمت سے آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے چیخ کر سب کو خاموش کروایا اور خود بھی ان کے پیچھے لپکا۔ اسی لمحے چچا وغیرہ پلٹ کر دوسری سمت بھاگے۔ سب آوازیں دائیں جانب سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسی باغ دور میں چھوٹے چچا سے میں ٹکرا گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے چچا ساکت رہ گئے۔ تم؟ یہ آواز کس کی ہے؟ تایا پکارے۔ سب حواس بھاگتا تھے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ذبح ہونے کسی کرب انگیز آوازیں جیسے ہواؤں کے دوش پر چاروں طرف پھیل رہی تھیں۔ تایا کی آواز پر سب بوکھلا اٹھے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ خاندان کے سبھی افراد موجود تھے۔ گنگوا، میرے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ چھوٹے چچا کو جھٹکا سا لگا اور وہ بے تحاشا میرے کمرے کی جانب دوڑ پڑے۔ ان کے پیچھے ہم سب بھی تھے۔ عورتوں کی اس طرف آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر اماں تسبیح ہاتھ میں لیے میرے پیچھے تھی۔ بڑا برآمدہ عبور کرتے ہی ہم سب کی نگاہیں میرے کمرے کے دروازے پر جم گئیں، جو ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا۔ سب وہیں ٹھٹک گئے۔ آواز اندر سے آ رہی تھی، ایسی خوفناک آواز تھی کہ کلیجہ دہل رہا تھا۔ میں نے آج پہلی بار دل کی دھڑکن کو تیز ہوتے محسوس کیا تھا۔ میں لرزتے قدموں سے آگے بڑھا۔ تایا جی نے میرا بازو پکڑ کر گھسیٹنا چاہا، مگر میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بغیر رکے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ میں پوری جان سے لرز گیا۔ میں ایک دم پلٹ کر اماں کو وہیں دروازے پر روک دیا۔ اماں، آپ جائیں۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا وقار؟ اماں، چھوٹے چچا کا ملازم ہے۔ گنگوا، مگر وہ یہاں؟ اماں حیرت سے بولی۔ آپ جائیں بھابی دلہن، چھوٹے چچا گھبرا کر بولے۔ پھر انہوں نے دور کھڑی چچی کو اشارہ کیا۔ وہ اماں کے منع کرنے کے باوجود انہیں زبردستی دوسری طرف لے گئیں۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ گنگوا بیچ فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسی کا پھندا تھا۔ ایک نیلے رنگ کی شیشی اس کے پاس ہی پڑی تھی اور ایک موٹا سانپ اس کے سینے پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جس کی دم والا حصہ اب بھی گنگوا کے گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اس سانپ کو دیکھ رہا تھا۔ سانپ کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بڑا شاہانہ تھا، یوں جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو۔
वो सांप मुझे बेहद खूबसूरत लगा और मुझे इससे ज़रा भी खौफ महसूस ना हुआ। असूल और कानून के मुताबिक उसकी इत्तला देना पुलिस में ज़रूरी था। हालांकि मैं जानता था कि कोई पुलिस वाला यहाँ आकर तफ्तीश करने पर तैयार ना होगा, मगर इत्तला करना बहरहाल ज़रूरी था। मैंने ताया से कहा कि वो थाने इत्तला करवा दें। सब अभी तक दरवाजे की चौखट पर ही हैरान खड़े थे। सभी में से किसी की हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़कर सांप को मारे या भगाने की कोशिश करे। गंगवा का रंग आहिस्ता आहिस्ता नीला होता जा रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं आगे बढ़कर सांप को अपने हाथों में उठा लूं, मगर ये ख्वाहिश पूरी करना मेरे बस में ना था। तकरीबन 1 घंटे तक हम सब वहीं खड़े रहे। सांप बिल्कुल इसी अंदाज में गंगवा के सीने पर बैठा रहा। घंटे भर बाद ही इलाके का एसएचओ और दोस्त भाइयों के साथ चला आया, मगर कमरे में दाखिल होने की हिम्मत उसने भी न की। उसका रंग पीला हो रहा था। उसने दरवाजे पर ही खड़े होकर अंदर देखा और कुछ लिखता रहा। फिर उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके पीछे ही चला आया। छोटे मिर्जा, मैंने यहाँ आकर बहुत सी दास्तानें सुनी थी, मगर यकीन नहीं किया था मैं इस सांप को गोली भी मार सकता हूँ। मगर मेरा ख्याल है कि ऐसा करना मेरे लिए बेहतर ना होगा। ठीक किया आपने, मैं कभी आपको ऐसा ना करने देता। आप बस ज़रूरी कार्रवाई करें ताकि मामला उलझ ना सके। छोटे मिर्ज़ा, मेरा ख्याल है कि ये हवेली खाली कर देना चाहिए। इस तरह तो आप सबकी जान को खतरा है। हमारी जान को हर जगह खतरा है। आप फिक्र ना करें। मुझे इनका ये मशवरा पसंद नहीं आया था। फिर हम इस कमरे की तरफ बढ़े। चचा, ताया और बड़े चचा सब हमारी ही तरफ मुतवज्जो थे। छोटे चचा की हालत बहुत खराब हो रही थी। मुझे अंदाज़ा था कि इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मेरी जगह गंगवा को देखकर बुरी तरह से दहशत ज़दा हो गए होंगे। अगर वहाँ सांप मौजूद ना होता तो शायद वो गंगवा के कत्ल का शोभा मुझ पर करते, मगर सांप की मौजूदगी ने कोई गुंजाइश ही न छोड़ी थी। अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी हिफाजत कर रहा है और ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए किया जा रहा है। हम कमरे के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि अब वहाँ सांप नहीं था। गंगवा की लाश गहरे नीले रंग की हो चुकी थी। उसकी आंखों के कोनों और नाक से वैसे ही गुंदला पानी निकल रहा था जैसा मैं अब से पहले पुप्पा की नाक से निकलता देख चुका था। अगले रोज अब्बा की बरसी थी और हमारे आंगन में एक जनाजा रखा था। छोटे चचा की हालत अब भी बहुत खराब थी। वो लाश को मुरादाबाद ले जाना चाहते थे, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज़्यादा देर तक रखा जाता। सब के मशवरे के मुताबिक चचा ने उसके घर वालों को यहीं बुलवा लिया और वो लोग रात की गाड़ी से पहुंचने वाले थे। लाश को इस वक्त तक हवेली में रखना नामुमकिन था क्योंकि बू चारों तरफ फैलने लगी थी। हमने लाश को हवेली के पिछले हिस्से में बने चबूतरे पर रखवा दिया। ये हिस्सा क्योंकि बिल्कुल अलग थलग और खुला था, इसीलिए बदबू नाकाबिले बर्दाश्त ना थी और फिर इस हिस्से तक भी इस शिद्दत से नहीं फैल रही थी। हमें बहरहाल उसके खानदान वालों का इंतजार करना था। हम मर्द इसी हिस्से में पलंग डालकर बैठ गए थे जहाँ लाश रखी थी। छोटे चाचा ने गलबन रस्सी और वो शीशी कहीं गायब करवा दी थी जो गंगवा के पास पड़ी थी। मैंने भी इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पूछा था। थानेदार ने मुझसे इन चीज़ों के बारे में सवाल किए थे, मगर मैंने बल्कि सभी ने ही लाइल्मी जाहिर की थी। छोटे चचा की निगाहें बार बार मेरी जानिब उठ रही थी। मैं खुद भी उलझ रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बात को पी जाऊं या सबको बता दूं कि गंगवा मुझे मारने आया था। अगर मैं ये बात बताता तो फिर अम्मा को मुतमईन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं उसकी मौत से काफ़ी देर पहले अम्मा के पास जा चुका था। फिर अम्मा को सारी बातें बताना पड़ती और मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं चाहता था। अब इतने बरस बाद खेल फिर शुरू हो चुका था। मैं इस चक्कर की तह तक पहुंचना चाहता था जो अब मेरे लिए आसान हो चुका था, मगर मैं ये भी चाहता था कि मेरे चचा ताया गंगवा की तरह ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे।